اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام بشیر بھٹی ہے اور میں سی پیک گاڈ گفٹ یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں۔ کرونا کی وبا آئی اور انتہائی افسوسناک بات ہے کہ لوگ اس طرح خوف زدہ ہوئے کہ جن لوگوں کو قوم کی رہنمائی کرنی تھی، پیر خانوں والے، وہ بھی بھاگ گئے۔ علماء حق جو تھے وہ ان کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون علماء حق ہے اور کون علماء سو ہے۔ اور مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، کوئی انسان مسلمان ہونے کے بعد وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ موت تو اس کا زیور بن جاتی ہے، لیکن اگر وہ شہادت کی موت کی جستجو کرے تو پھر اس کو موت کا خوف بالکل نہیں ہوتا۔ یہاں روزانہ کے طور پر یہ جو ٹی وی چینل والے ہیں، یوٹیوب والے، سوشل میڈیا، سب لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے چکر میں ہیں۔ کوئی بیان دے رہا ہے جی سڑکیں بھر جائیں گی، جنازے اٹھ جائیں گے۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایسے واقعات ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 3 خبیث جو تھے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے۔ نمبر 1 قارون، سرمایہ دار سوداگر، جیسے آج کا بل گیٹ۔ حالانکہ بل گیٹ کے پاس قارون کے 1% کے برابر بھی ابھی تک دولت نہیں آئی۔ نمبر 2 فرعون، بادشاہ وقت، جس طرح ٹرمپ ہے، اور وہ اس وقت کے بادشاہ سے طاقتور، ٹرمپ سے زیادہ طاقتور۔ نمبر 3 شداد، جس نے دنیا میں جنت بنا دی، کئی سینکڑوں محل بنا دیے، اندر سونے چاندی کے ان کو دروازے لگا دیے جیسے اسرائیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے وہ زیرو رہے۔ اور ہمارے قرآن پاک میں ہمارا ایمان ہے، ہمیں وہ ثابت ہے کہ وہ اس طرح غرق ہوئے کہ جیسے بادل برسنے کے بعد نام و نشان مٹ جاتا ہے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ جی بل گیٹ چپ لگا دے گا۔ وہ بھائی وہ کیسے لگا دے گا؟ آپ توبہ طائب کر جائیں، اللہ تعالیٰ کے نور میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ ابھی تک ہمارے حکمرانوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ خیرات مانگنا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اسی لیے وہ طارق جمیل سے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ عالم ہے تو اسے تو وہاں پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا، بدو آیا، اس نے کہا سرکار میرے مدد کرو، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو وہ گیا اپنے گھر سے کچھ چند برتن 2-4 لے آیا۔ آپ نے وہاں پہ صحابہ کرام جو موجود تھے انہیں فرمایا کہ کوئی اس کو خرید لے۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید لیا اور آپ نے اسے بھیجا کہ جاؤ کلاڑی لے کے آؤ۔ وہ کلاڑی لے کے آیا، آپ نے اس میں دستہ لگایا، اسے کہا کہ جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچا کرو۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ کافی خوشحال ہو گیا۔ آج کل جنگلات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے قبضے میں چلے گئے، لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی نیا نظام آتا جاتا ہے۔ یہ جو ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں نا لوگوں سے، پیسے مانگ کر نہیں، یہ چھیننے پڑیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے سیاست کو تجارت بنا کر مال اکٹھا کیا ہے۔ یہ موجودہ نیب کا محکمہ جو ہے یہ بالکل انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے، اس کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے۔
اور نیا نیب کا محکمہ جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس سیاست سے آنے سے پہلے کے اثاثے تھے انہوں نے ڈکلیئر بھی کیے ہوئے ہیں، بتایا بھی ہوا ہے، تو سیاست کے آنے کے بعد ان کے علاقے کے ایم این اے ہو، سینیٹر ہو، کوئی وزیر ہو، ان کے علاقے کے لوگ بھی گواہ ہیں کہ بھئی کل تک یہ سائیکل پر تھا، آج اس کے پاس لینڈ کروزریں، محل کہاں سے آئے؟ تو وہ تو کسی چیز کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، ان کو ضبط کر کے قومی خزانے میں داخل کرو اور ملک کی معاشی حالت کو ٹھیک کرو۔ اسی طرح چھوٹے شہر بسائے جائیں، لوگوں کو فوری طور پر زمینوں الاٹ کرنے کی اسکیم اناؤنس کی جائے، طریقہ کار کیا جائے، اس سے فائدہ ہوگا۔ جو بنجر زمین میں فصل ہوگی اس کو گورنمنٹ کے خزانے میں بھی پیسے جائیں گے۔ اور یہ خبر ملی ہے کہ ہمارے جو آئے ہیں جنرل عاصم باجوہ صاحب، انہوں نے چائنا سے ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر معاہدہ نہیں ہوا تو چند دنوں میں ہو جائے گا۔ زراعت میں ریسرچ سینٹر بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، چھوٹے کاشتکاروں کو امداد دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کے ساتھ مل کر بزنس کرنے کے لیے بھی یہ تیار ہیں۔ اور اس طرح یہ لاک ڈاؤن جو ہے نا اس میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ لوگ بکھر کے کیلے کیلے اپنا کام کریں گے اور ملکی مفاد میں جو بے روزگار لوگ ہو گئے ہیں ان کو روزگار بھی مل جائے گا، لوگ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ تو موت کے خوف سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عملی کام کرو۔ ہماری فوج کو لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، ان بغیرتوں کو بہت افسوس ہے کہ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں ہمارے اوپر۔ تو فوج کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، اگر فوج لائی ہے عمران خان کو تو اس سے پہلے جو تھے ان کی لوٹ مار بھی تو دیکھو نا۔ پھر وہ صرف اور صرف فوج تو نہیں لائی، آپ نے بھی تو عمران خان کو نان چنے کھا کر، علیم خان کے گھر سے کھانے کھا کر ووٹ دیے ہیں نا، جنگیر ترین کے گھر سے کھانے کھا کر ووٹ دیے ہیں۔ قوم کا بھی تو اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے نا۔ تو اپنے آپ کو سیدھا کرو اور قوم متحد ہو کر ہمارا یہ پروگرام جو ہے جہاد ہم نے شروع کیا ہے، ہمارے ساتھ مل کر آئیں، ہم اپنی آواز بلند کریں، قوم ملے گی تو پھر مسئلے حل ہوں گے، پھر حکمرانوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ اور فوج قوم کے ساتھ ہے، جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور کوئی پروگرام بتائیں گے حکومت کو، حکومت نہیں مانے گی تو فوج جو ہے اگر وہ دوسرے کام منواتی تو یہ کام بھی منوا لے گی۔ اس لیے میں فوج کی حمایت کر رہا ہوں کہ فوج جو ہے وہ ملک کو قائم رکھنے کے لیے بہت اہم ادارہ ہوتا ہے، لیکن وہ مداخلت خود نہیں کر سکتے۔ ہمیں حکومت سے اپنے مطالبات کرنے چاہیے، انہیں صحیح پروگرام بتانے چاہیے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے پھر ہمیں فوج کی امداد لینی چاہیے۔ تو لہذا میری اپیل ہے کہ یہ میرا پروگرام آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بتائیں۔ واٹس ایپ پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے، اس نمبر کو فالو کریں اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ اپنا پروگرام بتائیں، اور ہم انشاءاللہ ہر جگہ پہ اپنا ایک یونٹ قائم کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اتحاد میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کرونا چند دنوں میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کے تعاون کی امید کرتا ہوں، جتنی جلدی آپ اکٹھے ہو کے ہمارے ساتھ اپنا پروگرام شیئر کریں گے، ہم آپس میں مل کے ایک دوسرے کو مشورہ کر کے پھر ہم اپنے پروگرام جو ہے گورنمنٹ کو بتائیں گے۔ کچھ ہم نے بتایا بھی ہے کہ 5-5 ایکڑ 10-10 ایکڑ لوگوں کو الاٹ کر دی جائے، اس میں چھوٹے سولر ٹیوب ویل لگ سکتے ہیں، پانی کا معاملہ حل ہو جائے گا، فصلیں ہو جائیں گی۔ فصلیں جیسے ہم انڈیا سے منگواتے تھے، سبزی وغیرہ پیاز، وہ یہاں ہو جائیں گی، وہ بھی ہمارا ذریعہ مبادلہ بچے گا۔ اور اسی طرح چائنا والے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو تعاون کریں گے وہ یہاں سے فصل خرید کے لے جائیں گے اپنے، کیونکہ یہ کھانا دانا جو ہے یہی دنیا کا مین چیز ہے، باقی چیزوں کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، کھانے پینے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور انشاءاللہ اس سے بے روزگاری میں بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔
اور جیسے ہمارے ملک میں شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ ٹیوب ٹربائن کے ذریعے بجلی پیدا ہو سکتی ہے، وہ بجلی اسی جگہ پہ کنٹینر رکھ کر اس میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری جو چائنا سے ہمیں وہ مل جائیں گی، مشینیں وہ لگ سکتی ہیں، اس سے لوگ اپنا روزگار کمائیں گے، اس سے ہمیں زر مبادلہ بھی ملے گا، اس سے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، اور اسی طرح ہمارا ملک بچ سکتا ہے۔ ورنہ بھیک مانگنے سے، قرضہ لینے سے، قرضہ اب کون دے گا؟ اب تو ساری دنیا خود اپنے جنجال میں پھنس گئی۔ اب تو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے باتیں کرنے کی بجائے عملی طور پر اسکیمیں اناؤنس کرنی چاہیے اور اس میں رکاوٹیں دور کرنی چاہیے اور لوگوں کو آزادانہ کام کرنے کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ انشاءاللہ اگلی کیسٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔